وہاں چاند کی چاندنی ہوتی ہے، وہاں جہاں برف ہو وہاں ٹھنڈک ہوتی ہے، جہاں ایمان ہو وہاں فتح ہوتی ہے، جہاں ایمان ہو وہاں فتح ہوتی ہے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، کہ تم بھی پریشان نہ ہو اور سست بھی نہ ہو، اور وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَهِنُوا اور سستی نہ کرو، وَلَا تَحْزَنُوا اور تم پریشان بھی نہ ہو اس بات پر، أَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ تم ہی پوری دنیا پر غالب رہو گے۔ اس لیے آگے شرط لگا دی اللہ تعالیٰ نے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم مومن ہو تو پھر تمہارے آگے یہ کفر کے بڑے بڑے ٹھیکیدار آگے نہیں کھڑے ہو سکتے۔ یہ اچھا کر سکنے جی ساری عوام نے اچھی طرح بن کھلتی نے ہوں تھا جوس کھجورا مٹھیائی نے ساری چیزیں تھیاں ہوں خاصا پیساں پھر گا جساں قرآن حمید میں ارشاد فرمایا، وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، اور کہ تم اپنی قوت کو بناؤ اور اپنی طاقت کے بل بوتے جتنی استطاعت ہے، جتنی طاقت ہے اتنی ہی تم قوت بناؤ۔ اس لیے اور وہ کیسی قوت، وَعِدُّوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَرِبَاطِ الْخَيْلِ، اور گھوڑوں کو اور گھوڑوں کی صورت میں آج کے گھوڑے گویا کہ یہ مسائل ہیں اور یہ ٹینک ہیں، جدید گھوڑے، ان گھوڑوں کی اللہ نے قسم اٹھائی ہے قرآن مجید فرقان حمید میں، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا، اور اللہ نے ان کے گھوڑوں کی سنوں کی قسم اٹھائی تھی، اور وَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، جو گھوڑے صبح صبح اور تاراج کرتے ہوئے، اور اس میں جہاں سے آگے سے مزائلوں کی تیروں کی بارش ہوتی ہے، اس کے باوجود وہ گھس پڑتے ہیں۔ آگے فرمایا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا، اور اس لیے صبح کے وقت اور جو حملہ کرتے ہیں اور ٹوٹ پڑتے ہیں، اللہ رب العزت ان کی قسم بھی اٹھائی ہے، ان کی قسم اٹھائی ہے۔ اس لیے اپنے گھوڑوں کو تیار کرو، تیار کرنے کے بعد تم نے کیا کرنا ہے اللہ نے فرمایا ہے، اور اس لیے کہ تم اپنی قوت کو تیار کرو، عسکری قوت کو، دفاعی قوت کو۔ قرآن ہمیں بتاتا ہے کہ اس لیے جو تمہارے جس طرح تک کسی نے سام بن سکول آگا موجود ہیں، یہ آگا سکول ہے جانے تو کسی نے بیٹھ جائے، اس لیے اس کے بعد ادھر پڑھنے نظر ماری سکنے ہو وہ مامان بھی کھلتے ہوئے انہوں کو بہت انہیں دوار کام کرنے ہیں۔ اپنی عسکری قوت بناؤ، اپنی طاقت کے بھروسے پر اور اپنی طاقت کے بل بوتے پر جتنی استطاعت ہے، اس کے بعد اپنے رب پر چھوڑ دو، اللہ کی اطاعت کو شکر کھا جائے گی۔ اور ایسے ہی دعا میں کہتا ہوں، خدا کی قسم 150 صدی ہو گئی ہے، جب بھی میں نے ہوش سنبھالی ہے میری آنکھیں یہی منظر دیکھ رہی ہیں، سبھی مسلمانوں کی آنکھیں یہی منظر دیکھ رہی ہیں۔ جب بھی آسمان سے آگ برسائی جاتی ہے تو مسلمانوں کے گھروں پر اور مسلمانوں کی آبادیوں پر اور معصوم بچے وہ کلیوں جیسے، وہ پھولوں جیسے، اور ان کو لو لوہان کیا جاتا ہے، اور ان کے چھتڑے آسمان پر اٹھائے جاتے ہیں۔ وہ معصوم کلیاں یہ آنکھیں دیکھ رہی تھی جب بھی، اور آسمان سے آگ برسائی جاتی تھی تو مسلمانوں کے ملکوں میں برسائی جاتی تھی، لیکن کیا ہوا کہ 9 اور 10 مئی کی صبح کو جب میری آنکھوں نے یہ منظر دیکھا کہ آج کفر کے اوانوں میں اور کفر کے اوانوں میں یہ زلزلہ برپا ہوا، اور ان پر جب ان آنکھوں نے ان پر کفر پر آگ برستی ہوئی، ان آنکھوں نے جب منظر دیکھا، خدا کی قسم خوشی سے آنسو نکل آئے۔ لیکن یہ بات میں برملا کہنا چاہتا ہوں، خدا کی قسم وہ یورپ، امریکہ یہ جو کہتا ہے میں انسانیت کا علم بردار ہوں، انسانیت کا دوست ہوں، خدا کی قسم
یہ جھوٹ ہے، یہ جھوٹ ہے۔ اس لیے جب بھی وہ بات کرتے ہیں فلسطین کی مثال، ہماری آنکھیں دیکھ رہی ہیں، معصوم کلیوں کو پھسلا جا رہا ہے، ان ہماری اور عورتوں کو، بچوں کو، بے گناہ بچوں کو مار دیا جاتا ہے۔ جب بی بی سی اور دیگر انٹرنیشنل میڈیا جب انڈیا پر انہوں نے عراقی کی اور انڈیا پر جب انہوں نے کوریج دینے کے لیے ان 26 مقامات پر جب گئے، انہوں نے دیکھا کہ پاکستان کی افواج نے خدا کی قسم ایسے ایسے ٹارگٹ پر حملہ کیا ہے جو ملٹری ایئر بیس ہیں، یا ملٹری اسلحہ کا ڈپو ہے، اور ساتھ ہی وہاں آبادی کے گاؤں ہیں اور آبادی کے گھر ہیں، ان گھروں کو کچھ بھی نہیں ہوا۔ لوگوں نے جب دھماکے کی آوازیں سنی اور انہیں یہ محسوس ہوا کہ ہم آنن فانن ہم بھی موت کی نظر ہو جائیں گے، اور انہیں یقین ہو گیا جب گویا کہ یہ دھماکے کی آگ تھمی تو انہوں نے دیکھا وہاں ملٹری کا ایئر بیس تھا، ساتھ ہی قریب گھر تھے، ان کو کوئی نقصان نہ پہنچا، معصوم جانیں وہاں بچائی گئی۔ جب یورپ نے دیکھا کہ یہ پاکستان کے پاس طاقت ہونے کے باوجود بھی انہوں نے کسی غیر پر، معصوم پر حملہ نہیں کیا، لیکن ان یورپ کے ٹھیکیداروں کو میں کہتا ہوں، اور اس لیے جب تم حملہ کرتے ہو تو معصوم بچوں پر کرتے ہو، کمزور عورتوں پر کرتے ہو، تمہیں شرم آنی چاہیے۔ پاکستان کے جدید ٹیکنالوجی اور اس لیے جو کافر ہے، کافر تو شمشیر پر بھروسہ کرتا ہے، اپنے اسلحے پر بھروسہ کرتا ہے، اور اپنے تیز رفتار جہاز پر بھروسہ کرتا ہے۔ مومن تو وہ ہے جو بے تیز بھی لگتا ہے، اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے آج ہم سبھی افواج پاکستان کے ساتھ یہ ثبوت دینے کے لیے نکلے ہیں کہ قدم بڑھاؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اگر وہ دوبارہ تمہارے ساتھ یہ دھوکہ کرے تو جان لو کہ تمہارے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ اب ہمارے لیے اگر کوئی دوبارہ وار کرتا ہے پھر اللہ کی مدد تعین ہمارے ساتھ ہے۔ اس لیے آج ہم افواج پاکستان سے اور افواج پاکستان اور عوام ایک پیج پر جمع ہو کر ان لوگوں کو بھی پیغام دینا چاہتی ہے جو افواج پاکستان کی دشمن ہیں اور سوشل میڈیا پر ایک آئیڈیا بنا کر افواج پاکستان پر بکواس کرتی ہیں اور ان پر تان کرتی ہیں، اور ان کو یہ تانا دیا جاتا ہے کہ افواج پاکستان سارے کا سارا بجٹ کھا جاتی ہے۔ اور آج ہمیں محسوس ہوا جب ہم سوئے ہوئے تھے، ہمارے دفاع میں وہ نوجوان جاگ رہے تھے، ہمارے دفاع کی انہوں نے ایسی مثال قائم کر دی کہ عالم کفر کے دانت کھٹے کر دیے، یہ ثابت کر دیا آج ہم جواب دینے پر مجبور ہو گئے۔ اور جمع کیا جائے اور ہم جب گزرے کھا لیں گے، اپنی دفاعی کو مضبوط کریں گے۔ جو ملک دفاعی حوالے سے مضبوط ہوتا ہے، تجارتی عالم حوالے سے مضبوط ہوتا ہے۔ اللہ کو ہوا ہے کہ اللہ ہم سب کو ہمارے سالے کی توفیق اور رضی کا نام فرمائے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، پاکستان زندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد، پاکستان فوج زندہ باد۔ لا الہ کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ، کشمیر بنے گا پاکستان۔ لا الہ الا اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انتہائی محبت کے ساتھ نبی پاک کی بارگاہ میں پیش کیجیے صلاۃ و سلام علیہ انتہائی معزز و محترم اہلیان چترو، آج ہم سب نے مل کر ایک اللہ کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر نکلے ہیں کہ اے پروردگار عالم، جو تو نے ہمیں حکم دیا تھا کہ ہمیشہ
दुश्मन के मुकाबले में अपने घोड़े तैयार रखो। मुसलमानों, दुश्मन के मुकाबले में अपने घोड़े तैयार रखो। जो अल्लाह के दुश्मनों पर भी रोक जारी कर दे और तुम्हारे दुश्मनों पर भी रोक जारी कर दे। तो जो अल्लाह के दुश्मन हैं वो जो मुशरिक हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क, उसने उसके बारे में और उसके पीछे जो खड़ी कुव्वतें हैं उनके बारे में इकबाल ने कहा था, अपनी मिल्लत पर कयास अक़वाम मगरब से न कर, खास है तरकीब में कौमे रसूल हाशमी। उनकी जमीयत का है मुल्क और नसब पर इन्हसार, और कुव्वत मजहब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह हमें ये पैगाम देते हुए नजर आते हैं कि काफिर कभी नसब पे इतराता है, कभी मुल्क पे इतराता है। हमसे 6 गुना बड़ा मुल्क, जिसका बजट भी ज्यादा है, जिसके पास असला भी ज्यादा है, वो हमारे सामने जब खड़ा हुआ तो उसकी पुष्ट पर थपकी देने वाला अमेरिका था, उसकी पुष्ट पर थपकी देने वाला यूरोप का कुफर था। लेकिन जब हमारे जो बुजुर्ग थे उन्होंने घोड़ों को तैयार रखा, गोरी बनाया, अल-फतह बनाया, दीगर मिसाइल बनाए, एटम बम बनाया, जब ये घोड़े तैयार थे तो इन घोड़ों ने बताया कि मुल्क का दिफा कैसे मजबूत किया जाता है। याद रखिए, पाकिस्तान अल्लाह का इनाम है, पाकिस्तान रसूलुल्लाह के नाम पे बना है, पाकिस्तान किसी खित्ते के वजूद का नाम नहीं है, पाकिस्तान नाम है ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर कायम होने वाली एक सल्तनत का, जो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की बुनियाद पर कायम होने वाली रियासत है। वो रियासत नबी की निगाहों में है, वो रियासत अल्लाह की रहमत में है। इसलिए अल्लाह करीम के जब बंदे मैदान अमल में निकलते हैं, जो कह रहे थे अल्लामा इकबाल का शेर पढ़कर अल्लामा साहब कि काफिर है तो शमशीर पे करता है भरोसा, मोमिन है तो बेतेग भी लड़ता है सिपाही। राफेल जो एटम बम ले जाने की सलाहियत रखता है, उन्हें उस पे भरोसा था, लेकिन हमारे अकाबरीन को अल्लाह पे भरोसा था, उसके रसूल की ताईद पे भरोसा था। तो अल्लाह करीम ने बुनियानुम मरसूस की शक्ल में जब हम सब ने एक कौम बनकर, एक मिल्लत बनकर इकट्ठे होकर दिफा के लिए पूरी कौम पुष्ट पे खड़ी हुई, तो अफवाज पाकिस्तान ने अपने डिफेंस सिस्टम से ये साबित किया कि जो अखराजात दिफा के लिए तुमने किए थे वो जाया नहीं गए। आज अहले मगरब और अरब लोग हम पे फख्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान वो मुल्क है जिसने हमें जिंदगी में दिखाया कि बम गिरता है तो मुसलमानों पर, बच्चे उड़ते हैं तो मुसलमानों के, लेकिन जब अफवाज पाकिस्तान ने दिफा में अपने मिसाइल चलाए, अपने डिफेंस सिस्टम के जरिए नापाक दुश्मन, मोदी के आरएसएस की सोच वाले दुश्मन के लिए जब उन्होंने मैदान अमल में निकलकर सुबह के वक्त और सुरसूब रोशनी में जब जवाब दिया, तो पूरी दुनिया को मालूम हुआ कि पाकिस्तान कैसे अल्लाह का इनाम है। पाकिस्तान को कोई तस्खीर नहीं कर सकता, पाकिस्तान को कोई तस्खीर नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्या इसके पास एटम बम है? वो तो इंडिया के पास भी है, हमसे ज्यादा है। ये क्या बात थी कि अल्लाह ने हमें फतह अता फरमाई, अल्लाह ने हमें जो है वो इज्जत अता फरमाई, और ये पूरी दुनिया ने देखा कि सुबह की रोशनी में हमारे जहाज इंडिया के मुल्क में जाते हैं, वहां बमबारी करते हैं उनके मिलिट्री बेसिस के ऊपर, और फिर वापस आके बताते हैं कि हमें भरोसा है तो सिर्फ अल्लाह की जात पे भरोसा। जो अल्लाह की जात पे भरोसा करता है फिर अल्लाह उन्हें तन्हा नहीं छोड़ता। हम सबसे पहले उन अकाबरीन का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने एटम बम की बुनियाद रखी, जिनमें सरे फहरिस्त जुल्फ़िकार अली भुट्टो हैं, जिनमें
डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं और इस पैगाम को ज़ियाउल हक ने चलाया। और जब इंडिया पहले भी ये कोशिश करता रहा तो उन्हें ये पैगाम बता दिया गया कि जो एटम बम तुम्हारे पास है वो हमारे पास भी है। आज गज़ा में अरब लहूलुहान हैं। आज अरबों के पास अपनी जाती ताकत नहीं है, तो उसकी वजह यह है कि उन्होंने अल्लाह के उस पैगाम को याद नहीं रखा, अपने घोड़े तैयार नहीं रखे। हमने अपने घोड़े पर वक्त तैयार कर लिए तो अल्लाह ने हमें इस वजह से फतह अता फरमाई है। हम बुनियानुम मरसूस बने, कुरान की इस आयत का मिस्ताक बने। हमने जाती इख्तलाफात बुला दिए, हमने इलाकाई इख्तलाफात बुला दिए और कहा कि अफवाज पाकिस्तान हम तुम्हारे साथ हैं। तो अफवाज पाकिस्तान ने हमारा भरोसा नहीं तोड़ा। अफवाज पाकिस्तान ने, एयर डिफेंस सिस्टम ने, पाकिस्तान एयरफोर्स ने, हर एक जाग रहा था और हर एक बेदार था। आखिर में मैं यही पैगाम दूंगा कि हमें इस पर अल्लाह का शुक्र भी अदा करना चाहिए और अल्लाह की बारगाह में सजदा शुक्र बजा लाना चाहिए। हम कदीर खान का भी शुक्रिया अदा करते हैं, अफवाज पाकिस्तान के हर जवान का और हर ऑफिसर का शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने बर वक्त कार्रवाई करके पाकिस्तान की इज्जत और सालमियत पे भी कोई हर्फ नहीं आने दिया और जो अमानत रसूलुल्लाह के नाम पर कायम की गई थी उस अमानत की हिफाजत की। आखिर में मैं एक बात आपको कहना चाहूँगा, जब हम इसराइल की मजम्मत करते हैं कि उसने गजा के ऊपर बमबारी की, लेकिन इसराइल की वजीर खारजा से जब ये पूछा गया कि तुमने इतने छोटे मुल्क होते हुए इतनी बड़ी दिफाई कुव्वत कैसे हासिल कर ली, तुमने इतने टेक्नोलॉजी में आगे कैसे बढ़ गए, किससे तुमने ये सीखा? तो वजीर खारजा इसराइल की कहती है कि हमने मुसलमानों के नबी से सीखा है। और कहां से सीखा है? वो कहती है कि मुसलमानों के नबी ने हमें दिफा करना सिखाया है कि पेट पे पत्थर बांधे हुए हैं लेकिन खंदक फिर भी खोदी जा रही है, दिफा फिर भी मजबूत किया जा रहा है। आज हम अगर अपने नबी के नक्शे कदम पे चले, अगर आज हम कुरान की तालीमात को अपनाएं तो दुनिया के अंदर हमारी इज्जत होगी। व अंतुमुल लाउना इन कुंतुम मोमिनीन, अगर तुम साहिब ईमान हो तो पूरी दुनिया में अल्लाह तुम्हें इज्जत अता फरमाएगा। अल्लाह ताला इस मुल्क को हमेशा सलामत रखे, इस मुल्क के अफवाज की हमेशा अल्लाह मदद फरमाए। किसी गरूर में नहीं आना, किसी तकब्बुर में नहीं आना, हर दम अल्लाह का शुक्र अदा करना है और अल्लाह की बारगाह से तौफीक मांगते रहना है कि मालिक जब भी हमारा दुश्मन कुफर इकट्ठा होके इस्लाम के मुकाबले में आए तो हम पाकिस्तान और बानियाने पाकिस्तान को और खित्ता आजाद कश्मीर के लोगों को ये तौफीक देना कि हम मुसलमानों के दिफा के लिए सीना सिपर दीवार बनकर और हम ऐसी सीसा पिलाई हुई दीवार बनकर उनके सामने खड़े हों। आज अरब फख्र से कह रहे हैं कि हमें भी खुशी हुई कि कुफर के ऊपर भी बम गिर रहे हैं। तो आज ये किसकी बदौलत हुआ? तो आपने दिफा के लिए पैसा दिया, वो जाया नहीं गया बल्कि वो उसने आपके दिफा को मजबूत किया। अल्लाह ताला हमें जिंदगी में भी और हमारी आने वाली नस्लों के लिए भी ऐसी हजारों कामयाबियां नसीब फरमाए जो कामयाबियां अल्लाह ने हमें इस मैदान में और वो दिन हमें अल्लाह अपनी जिंदगी में दिखाए कि जब दिल्ली के लाल किला के ऊपर इस्लाम का परचम लहरा रहा हो, जब श्रीनगर तकबीर पुराने तौर से दिल से तेरी चोटी का जोर लगाकर ताकि हमारी आवाज आसमानों को चीरती हुई और अर्श मुअल्ला तक पहुंचे और फरिश्ते भी खुशी झूम जाएं कि खुशी से और शुक्राने के तौर पर तकबीर का नारा लगाएं। नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा तकबीर, नारा रिसालत, अल इस्लाम, पाकिस्तान, अफवाज पाकिस्तान।
پاکستان اور میں اللہ سے یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ ہمیں وہ منظر دکھائے کہ جب سری نگر کی گلیوں میں بھی پاکستان کا جھنڈا لہرا رہا ہو اور لداخ تک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند ہوتی ہوں اور گائے کا پیشاب پینے والا ہندو بھاگ رہا ہو اور مسلمان نعرہ تکبیر اور رسالت سے اس کے پیچھے بھاگ رہے ہوں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اے پروردگار عالم ہمیں بھی وہ منظر دکھانا کہ جس طرح ہم نے کفر کو لرزتے دیکھا ہے اس طرح سری نگر کی ان گلیوں میں لداخ اور جموں کی گلیوں میں ہمارے مسلمان جو انتظار کر رہے ہیں اللہ ہمیں توفیق عطا فرمانا ہمارے ملک کا توفیق عطا فرمانا کہ ہم پورے آزاد کشمیر کو آزاد کروا سکیں اور اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو سکیں. اللہ تعالی ہم سب کو حامی و ناصر ہو. وما علیہ الا البلاغ. ماشاءاللہ تمام احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں بالخصوص صدیق صاحب اور ماشاءاللہ اور حاجی محمد صدیق صاحب اور ٹھیکیدار محمد الیاس صاحب اور دیگر شاہ صاحب اور آیا صاحب اور دیگر تمام احباب اور جن کا نام جنہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا احباب ابھی پسینے میں شرابور ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں شاہ صاحب کی پیشانی سے پسینہ ٹپک رہا ہے. یہ قوم پسینے سے ڈرنے والی نہیں یہ تو خون کی فوارے بھی دینے کے لیے اللہ کی رضا کے لیے حاضر ہے. اب دعا ہوگی سبھی احباب کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں جس نے ہمیں عزتوں سے نوازا اور ملک پاکستان پر امت مسلمہ کا تاج سے سجایا اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. اب دعا ہوگی اور قبلہ حافظ رمضان صاحب سے رضا شیخ کو دعا فرمائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. یا رب العالمین جو 11ویں شریف کا اہتمام کیا گیا اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اس کا ثواب ہدیۃً تحفۃً پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. حضور کے توسل سے تمام انبیاء کرام صحابہ کرام اہل بیت اطہار ازواج مطہرات تابعین تبع تابعین تمام اولیاء کرام شہداء کرام اور بزرگان دین کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. خصوصاً یا رب العالمین اس 11ویں شریف کا ثواب افواج پاکستان کے جتنے بھی جوان شہید ہوئے گنجان فرما اور ہم سب کے جو بھی عزیز و اقارب اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہم کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما. یا رب العالمین تمام مرحومین کی بخشش و مغفرت فرما. سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. سب کو جنت الفردوس اعلیٰ مقام عطا فرما. تمام مرحومین کی قبروں میں اپنی لا تعداد رحمتوں اور برکتوں کا نزول فرما. یا رب العالمین تمام مرحومین کو اپنی قبروں میں راحت و سکون نصیب فرما. سب کی قبروں کو بقائے نور بنا. یا رب العالمین عالم اسلام کا بول بالا فرما. ایمان اسلام کو نواز ارادوں کو خاص ملا. یا رب العالمین تمام مسلمانوں کو آپس میں متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. حساب ملائی ہوئی دیوار بننے کی توفیق اور ہمت عطا فرما. یا رب العالمین افواج پاکستان کو مزید قوت اور استحکام نصیب فرما. یا رب العالمین پاکستان کو امن و سکون کا گہوارہ بنا. یا رب العالمین تمام مسلمانوں کو آپس میں اتحاد و اتفاق کے ساتھ زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما اور سب کو اسلام کے سائے تلے متحد ہونے کی توفیق عطا فرما. یا رب العالمین افواج پاکستان کو عزت اور سلامتی سے مزید